ناظرین میں ہوں ZML پروگرام سراغ رسانی سے. ناظرین آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں انجینئر خرم شہزاد صاحب. دانشور ہیں, اسکالر ہیں اور پیشے سے انجینئر ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے نیوز واچ کوٹلی کے ریپرزینٹیٹیو بھی ہیں, ہارون مرزا جرنلسٹ ہیں. آج جو ہم نے پروگرام کا موضوع رکھا ہے وہ بڑا ہی خاص موضوع ہے, اور خاص اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ براہ راست انسانی رویوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ انسانی رویے ہی معاشرے کو وجود دیتے ہیں اور معاشرے کی پہچان بھی انسانی رویے ہی رکھتے ہیں. آج کل جو ہم انسانی رویے دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے, وہ بہت زیادہ اس طرح کے رویے جنہیں دیکھ کر مایوسی کا اظہار ہوتا ہے. انسان ان کو دیکھ کر خوش نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان دوسرے پر تنقید تو کرتا ہے. ہم عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں سیاستدان ٹھیک نہیں, فلاں سیاسی پارٹی کھا گئی, فلاں لیڈر نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا. لیکن ہم اگر یہ دیکھیں کہ عام لوگوں کے معاشرے کے حوالے سے رویے کیا ہیں. اگر آپ کے پاس گاڑی ہے, موٹر سائیکل ہے, یا کوئی بھی چیز جو آپ استعمال کرتے ہیں, آپ اگر جائیں اور ان کا ایک ایماندار مکینک ڈھونڈنا چاہیں, آپ نہیں ڈھونڈ پاتے. آپ کے گھر میں چیز خراب ہو گئی ہے, آپ کے گھر میں الیکٹریسٹی کا پرابلم ہو گیا, آپ کی واشنگ مشین خراب ہو گئی ہے, تو آپ ایک ایماندار بندہ ڈھونڈیں گے جو ایمانداری کے ساتھ آپ کا وہ پرابلم حل ہو جائے. ایسا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ناظرین اگر آپ ایک بیسک نیسیسری جیسے کہ دودھ اور دہی ہے, اگر آپ خالص اپنے علاقے میں دودھ تلاش کرنے نکل جائیں تو آپ کو خالص دودھ نہیں ملتا, آپ کو صحیح دہی نہیں ملتا, ہر چیز ملاوٹ شدہ ملتی ہے. یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, لیکن آپ کسی بھی چیز کے حوالے سے نکل جائیں, کسی بھی چیز کی تلاش میں اس ارادے سے نکل جائیں کہ یہ مجھے بالکل درست ملے, صحیح حالت میں ملے, تو ایسا ممکن نہیں ہوتا. اسی کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج میں نے دونوں مہمانوں کو اسٹوڈیو میں بلایا. تو سب سے پہلے میں انجینئر خرم شہزاد صاحب سے پوچھوں گا کہ ان انسانی رویوں کی کیا وجہ ہے؟ کیوں آپ کو ایک اچھا انسان یا ایک ایماندار انسان نہیں مل پاتا, اس کی وجہ کیا ہے؟ جی خرم صاحب. جب کسی بھی ریاست کا قیام عمل میں آتا ہے, کوئی بھی ریاست بنتی ہے, سب سے پہلے اس ریاست پہ مسلط جو حکمران ہوتے ہیں ان کا فرض یہ ہوتا ہے, کیونکہ جب کوئی ریاست کا قیام عمل میں آتا ہے, میں نے مسلط کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ جو ریاست کو بنانے والے ہوتے ہیں, اکثر دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, یہی دیکھا گیا ہے کہ جو ریاست کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں وہ ریاست کے حکمراں نہیں بن سکتے. ہمیشہ نئی ریاست پر لوگ مسلط ہی ہوتے ہیں دنیا کی تاریخ میں. جو لوگ مسلط ہوتے ہیں ان کا بیسک طور پر جو ان کا کام ہے کرنے والا, وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے معاشرے کو کی ایک تربیت کرنا, اپنے معاشرے کو ایک ترتیب دینا, اس کو اچھا بنانا. لیکن اگر اپنی ریاست کی بات کریں, پاکستان کی بات کریں, جس طرح سے آپ کا کویسچن ہے, شروع سے ہی پہلے دن سے اسے ایک اچھا ملک بنانے کی طرف لے جایا ہی نہیں گیا. تربیت کا بھی فقدان رہا. تو میری نظر میں تو بیسک طور پر وہی لوگ ذمہ دار ہیں جو شروع سے ہی اس ریاست پر مسلط ہو گئے اور انہوں نے معاشرے کی تربیت کی ہی نہیں ہے, معاشرہ ترتیب دیا ہی نہیں ہے, جس وجہ سے آج ہمارے عوام کا یہ حال ہے. ہارون صاحب آپ کیا کہیں گے, ہم ایک ایماندار مکینک ڈھونڈنے نکلے یا کوئی بھی اپنی بیسک نیڈ ہی لینے نکل جائیں, ہم آٹا بھی خالص نہیں پاتے, ہم دال اور جو اگر بیسن لینے جائیں تو اس کے اوپر ہمیشہ کیا آتا ہے پتہ نہیں وہ مٹر کا بنا ہوا ہے یا دال چنا کا ہی بنا ہوا, مطلب کوئی چیز بھی ہمیں خالص نہیں ملتی. انسانی رویوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے مجھے آج یہاں پہ دعوت دی اور آج ہم اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج یہاں پہ موجود ہیں. سر میرے نزدیک بیسکلی جو اس سارے پرابلم کا امپلیمنٹ ہونے سے لے کے ایفیکٹ ہونے تک کا جو سارا عمل ہے, اس میں میں ایک چیز یہ کہوں گا کہ جب ہم خود ایک چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سب کچھ ایسا ہو جیسے ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں. جیسا کہ اگر ہم بازار میں جاتے ہیں, کوئی بھی چیز ہم خرید و فروخت کے لیے جاتے ہیں, تو سر اگر ہم دیکھیں کہ
بزنس لیول پہ لوگ کیسے سیل کر رہے ہوتے ہیں اور کسٹمر جب وہ لے رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا بارگیننگ ہو رہی ہے. تو اوپر سے نیچے کے لیول تک ہر جگہ پہ یہ سارا پرابلم چل رہا ہے. سر مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب ہمارے وہ ادارے جن کا کام ہے ان چیزوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا, وہ جب اپنی ذمہ داریاں ایمانداری کے ساتھ پوری نہیں کرتے. اور جی سر, بات یہ کہ ادارے بے شک اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرے, لیکن بطور شخص ہمارا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے. بالکل سر, ہم بطور انسان جو ہے وہ ہم لوگ اپنے فرائض انجام دیں, دوسرے کو ایمانداری سے اپنی سروسز کام کریں. اور دیکھیں بطور انسان بھی بنتا ہے, بطور مسلمان تو ہماری ذمہ داری اور بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. جی بالکل سر, نہ تو ہم اپنی ذمہ داری کو بطور انسان جو ہے وہ ایسے طریقے سے نبھاتے ہیں, نہ بطور مسلمان ایسے طریقے سے اسے نبھاتے ہیں. تو کیا وجہ ہے, کیوں ہم ایماندار نہیں ہیں؟ سر دیکھیے بیسکلی آج کل جو دور چل رہا ہے اس میں سب سے بڑا فیکٹر مہنگائی اور لوگوں کی خواہشات کا ایک ایسا بھنڈار ہے جس کو پورا کرنے کے لیے ہر طبقے کا بندہ, چاہے وہ امیر ہے, غریب ہے, متوسط طبقے سے اس کا تعلق ہے, وہ ان چیزوں کی تکمیل کے لیے ہر وہ راستہ اختیار کرتا ہے کہ جس سے وہ اپنی خواہش کی تکمیل کر سکے. اب اس کی تکمیل کے لیے وہ جائز ناجائز کا جو ہے کانسیپٹ اس کو بھول چکے ہیں. دینداری کے تمام معاملات کو لوگوں نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہے. لوگوں نے صرف یہ جان لیا ہے کہ ہم نے اپنے سٹینڈرڈ کو میچ کرنا ہے دوسروں کے ساتھ, ہم نے یہ چیز لینی ہے, ہر صورت لینی ہے. اچھا پھر سر ہمارا جو اس وقت نظام زندگی چل رہا ہے, گھریلو جو نظام زندگی, اس کے اندر بھی یہ بڑی ساری قباحتیں آ چکی ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر جو نظام دوسروں سے اڈاپٹیڈ چیزیں لے کے آنے والا جو چکر ہے اس میں اس قدر حالات و واقعات خراب ہو چکے کہ اپنے گھر کے معاملات کو درست رکھنے کے لیے گھر کے افراد پھر ایسے راستوں کا تعین کرتے ہیں کہ جن سے ان کے گھر کے اندر وہ چیز آنے پہ ہی ان کے گھر میں سکون ہونا ہے, نہیں تو پھر لوگوں کے درمیان میں آپس میں چنکلیش. جی سر, جی سر, چادر کے مطابق پیر نہیں بڑھاتے, ان کو بڑھا لیتے ہیں اور پھر یہی چیزیں ہمیں جو ہے وہ کرپشن اور بے ایمانی کی طرف لے جاتی ہیں. بالکل سر, اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرتا ہوں کہ دیکھیں ابھی ہمارے پاکستان کے اندر ماشاءاللہ الحمدللہ ہم سارے مسلمان ہیں. اب اس چیز میں آپ تھوڑا سا اگر بغور اس کا جائزہ لیں کہ ہمارے شادی بیاہ کے معاملات کے اندر آپ دیکھیں دین اسلام کے اندر کتنی سادگی سے نکاح کی سنت کو پورا کرنا, پھر اس کے بعد تھوڑے سے جو آپ کے افراد ہیں, جتنی آپ کی بساط ہے اس کے مطابق آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں. وہ چیز آج بگڑ کے ہندوازم سے کتنا زیادہ اڈاپٹیڈ, وہ سارا لٹریچر ہماری زندگیوں کو تباہ کر کے رکھ گیا ہے. اب شادی سے پہلے جو چیزیں لوازمات پوری کی جاتی ہیں, غیر اسلامی تمام وہ معاملات شروع ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر. جہیز کا جو سسٹم ہے, اس کے علاوہ جو لڑکی, جی سر, تہذیب و تمدن کے ساتھ دینداری ہر چیز کو آج لوگوں نے صرف اور صرف اس لیے ترک کر دیا ہوا ہے کہ وہ لائف کا جو ان کا سٹینڈرڈ ہے وہ اس کو میچ کرنے کے لیے ہر قسم کا غلط راستہ اپنا رہے ہیں. میرا اگلا سوال آپ سے ہے, آپ اس بات پر روشنی ڈالیں کہ جب ہم خود ایماندار نہیں ہیں, ہم خود اپنی سروسز یا اپنی پروڈکٹس جو ہم اگر تاجر ہیں بیچ رہے ہیں یا باقی جو بھی ہماری شاپ ہیں یا ہم جو بھی کام کریں گے وہ ہم ایمانداری سے دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے, تو ہم پھر دوسروں پر تنقید کیوں کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا عام طور پہ تنقید کی جاتی ہے سیاسی پارٹیوں پہ, رہنماؤں پہ, لیڈروں پہ, نواز شریف صاحب کے خلاف کی جاتی ہے, زرداری صاحب کے خلاف کی جاتی ہے, عمران خان صاحب کے خلاف کی جاتی ہے. ہم ہمیشہ سے اپنے لیڈروں کو بدکردار, بے ایمان اور سب کچھ قرار دیتے ہیں, لیکن ہم خود بے ایمان ہوتے ہوئے سب آگے تنقید کیوں دوسرے لوگوں پر کرتے ہیں؟ ملک صاحب بیسک سے شروع کرتا ہوں تھوڑا سا تاکہ سننے والوں کو تھوڑا سا آسانی ہو. جی بنیادی بات ہی سمجھی جائے تو پھر آگے چلنا آسان ہوتا ہے. کسی بھی دوسرے ملک کی مثال دیتے ہیں. ایگزامپل امارات ہم سے بعد میں مارز وجود میں آیا. امارات ہم سے آج 40 سال آگے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ اس ریاست کا قیام ہوا تو اس کا جو سربراہ تھا اس کے پاس ایک ویژن تھا. اس ریاست کے جو ملا تھے ان کو پتا تھا کہ اپنی اس قوم کو, اس عوام کو ہم نے دین اسلام کی صحیح تعلیم دینی ہے, قرآن و سنت کے مطابق تعلیم دینی ہے.
جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ بتا رہا ہے. اس ریاست کے ساتھ ظلم کیا ہوا, اس ریاست کا خواب دیکھنے والے, اس ریاست کے لیے جدوجہد کرنے والے, اس ریاست کے لیے جان و مال کی قربانی دینے والوں کے ساتھ اس ریاست پر قبضہ کرنے والوں نے کیا کیا. جن لوگوں نے اس ریاست پر قبضہ کیا انہوں نے اپنے ملا لا کے سامنے بٹھائے, جنہوں نے دین اسلام کی غلط تشریح کی, جنہوں نے لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ تولنا برابر چاہیے, جنہوں نے لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے, جنہوں نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی سزا کیا ہے, اس کا وہ لوگ میری نظر میں زیادہ قصوروار ہیں جنہوں نے اس ریاست کو پہلے دن سے خراب کیا اور پوری ایک پلاننگ کے تحت خراب کیا گیا تاکہ حکمران ہیں یا اوپر جو بھی بااختیار لوگ ہیں وہ بھی چاہتے تو عوام ٹھیک ہو سکتی تاکہ یہ ایک قوم نہ بن سکے, تاکہ یہ ایک ہجوم کا ہجوم ہی رہے, اور جو ہماری بنیاد ہے ہم اسی طرف اس وقت بھی چل رہے ہیں. جو ہمارے اس معاشرے پہ اس وقت پاورفل طبقہ ہے اس نے یہ والا معاشرہ اپنی مرضی سے ترتیب دی ہے, اور وہ اس قوم کو ایسا ہی دیکھنا چاہتے تھے جن کے پاس شعور بہت کم ہو, جو ان سے سوال نہ کر سکیں, جو اپنے حق کی بات نہ کر سکیں, جو اپنی گھر کی ذمہ داریوں اپنی خواہشات کے مطابق پیچھے بھاگے. یہ معاشرہ اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے. عامر بھائی آپ سے میرا سوال ہے کہ عموماً ہم میں سے ہر شخص فلم دیکھتا ہے یا ڈرامہ دیکھتا ہے, ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ فلم کا جو کریکٹر ہے, جو کردار ہے, وہ ایک اگر ہیرو کا ہے تو وہ کسی شخص کے پاس, یعنی سمجھ لیں کہ وہ جس لڑکی سے محبت کرتا ہے, عموماً فلموں میں یہ دکھاتے ہیں کہ اس کے باپ سے جب رشتہ لینے جاتا ہے تو لڑکی کا جو باپ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ ایک آوارہ, اس کی نوکری بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی مستقبل بھی نہیں ہے اور اس کے پاس تو رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے, وہ انکار کر دیتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں لیتا. عموماً اگر آپ معاشرے میں دیکھیں, اگر اسی طرح کا کوئی شخص اس کے پاس اس کی بیٹی کا رشتہ لینا چاہے تو وہ بھی انکار ہی کرے گا, جب وہ دیکھے گا یہ تو آوارہ ہے, اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں. لیکن جب ہم فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں وہ جو اس کا باپ ہے وہ برا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ رشتہ کیوں نہیں لے رہا, جبکہ اگر ہم عملی زندگی میں آئیں تو ہم خود بھی وہی رویہ اختیار کریں گے کہ ہم بھی اگر کوئی ہمارے یہاں رشتہ لیں گے تو ہم بھی اس کو انکار کریں گے. لیکن ہمارا وہ جو دیکھنے کا رویہ ہے وہ بالکل متضاد ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ فلموں میں جو چیز ہم عام معاشرے میں غلط سمجھ رہے ہیں, یعنی کہ کسی لڑکی کو بھگا کے لے جانا, فلم میں جب کوئی ہیرو کسی لڑکی کو بھگا ہمیں بڑا زبردست لگ رہا تھا, اسے ہیرو کہہ رہے تھے زبردست کام کیا. ہمارے گھر کی کوئی لڑکی کو لے جائے تو ہم اس کو سزا دلانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی یہ دورے رویے کیوں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ دیکھنے میں ہم کچھ اور چیز پسند کر رہے ہیں اور کرنے میں ہمارا رویہ کچھ اور ہے. حال سر بیسکلی جو یہ سارے کا سارا ایک یوں سمجھ لیں کہ ایجنڈا ہے, یہ بیسکلی ایک پری پلانڈ ایجنڈا ہے. میں اس کی شروعات اگر کرنا چاہوں تو سب سے پہلے میں یہ آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں. یہ تمام سٹوریز آپ دیکھیں کہ آج ہمارے میڈیا کے اوپر جتنے ڈراماز چل رہے ہیں, جتنے سیریلز چل رہے ہیں, ان کے اندر صرف اور صرف ایک سٹوری ہے. اچھا وہ سٹوری کیا ہے؟ لڑکے کو لڑکی کے پیچھے اور لڑکی کو لڑکے کے پیچھے محبت کے ایک سرکل کے اندر انہوں نے قید کر کے رکھا ہوا ہے. اب یہ سارا جتنا بھی آپ یوں سمجھ لیں کہ گندگی کا ڈھیر ہے, یہ ہندوازم سے اڈاپٹیڈ ہے. انڈین کلچر میں ہمارے اس جی سر رویہ تو ہمارا ہے نا, دیکھنے کا تو پسند تو ہم نے کرنا ہے نا. اگر ہم اس کو پسند نہیں کریں گے, ہم اس کو دیکھیں گے نہیں تو کوئی بھی وہ کلچر بھی نہیں پیش کرے گا یا اڈاپٹیڈ چیزیں بھی پیش نہیں کرے گا. سر بالکل آپ اپنے رویے پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں وہ کیوں دیکھنے میں اچھا لگتا ہے اور عام جب ہماری عملی زندگی ہے تو ہم کیوں اس کو نہیں پسند کرتے. سر دیکھیں اس کے لیے سب سے بیسک چیز تو یہ ہے کہ آپ کے اپنے ملک میں اگر ایک چیز ٹھیک طریقے سے بنائی جا رہی ہے جو آپ کے معاشرے کو ٹھیک کر سکے, اگر وہی نہ بنائی جا رہی ہو, صرف اس چیز کو لے کے چلا جائے جو لوگ آلریڈی ہندوازم سے اسٹار پلس کے یا جتنے بھی چینلز ہیں ان کو دیکھ کے وہ اس قدر ایڈکٹ ہوئے ہیں کہ وہ صرف چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف اس طرح کی چیز ہمیں دیکھنی ہے. ایک جی سر رویے تو ہماری ذات سے تعلق رکھتے ہیں نا.
ہم متاثر ہونا تو الگ بات ہے کہ ہم نے اس کلچر سے ہم متاثر ہو گئے، لیکن بات سوال یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھنے میں ایک الگ چیز پسند کرتے ہیں اور عملی زندگی میں ہم اپنے لیے ایک الگ چیز، یہ تو دوہرا معیار ہو گیا نا، ہماری دوہری سوچ ہو گئی اور ہمارے اندر کے متضاد رویے ہو گئے کہ دیکھنے میں کچھ اور پسند کر رہے ہیں اور اپنی عملی زندگی میں کچھ اور کر رہے ہیں. یہ دوہرے رویے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سر لیکن بیسکلی میں یہ چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی بیماری کی یا کسی بھی خرابی کو ٹھیک کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. اب ایک جو چیز بہت ہی لمبی مدت سے چلی آ رہی ہے وہ ہمارے میڈیا نے اڈاپٹ کر لی ہے. اب اس کے بعد جیسا کہ ابھی حالیہ آپ دیکھ لیں، ہماری عوام میں ایک سب سے بڑی بری بات جو ہے وہ میں سب کے سامنے کھلے الفاظ میں بیان کرنے میں مجھے نہیں لگتا کہ میں اگر بیان کروں گا تو کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو بھلے ہو. ہمارے لوگوں میں سب سے بڑا پرابلم شعور کا ہے. ابھی حالیہ دنوں میں آپ کے سامنے ارطغرل غازی نام کا ایک سیریل چل رہا ہے جو ترکش ہے. اب دیکھ لیں کہ ہمارے لوگ اس سے اس قدر اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے اسلام کی طرف توجہ لے کے اپنی جانے کے لیے کوشش کرنے کی بجائے وہ صرف اور صرف ان کے گیٹ اپس کو کاپی کر رہے ہیں. بیسکلی آپ اس سیریل کے اندر دیکھیں کہ وہ خانہ بدوش لوگ انہوں نے دین اسلام پہ کیسے اپنے آپ کو وقف کیا اور کیسے انہوں نے قربانیاں دی اور وہ کیسے وہ جد و جہد کی اور جنگیں کی اور اسلام کا بول بالا انہوں نے قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا. آج ہمارے لوگ اس چیز میں جا کے ڈیپتھ میں یہ نہیں سوچتے کہ ہم جو سیریل دیکھ رہے ہیں ہمیں اس سے اپنی زندگی میں کیا تبدیل کرنا ہے. ہمارے لوگ صرف اس میں سے کیا چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں، ان کے ڈریسز، ان کے ہیئر سٹائلز. ہمارے ینگسٹرز کو آپ دیکھیں ہر جگہ پہ جیسے نیا سیریل آئے گا اسی کے مطابق انہوں نے اپنے گیٹ اپس چینج کیے ہوتے ہیں. نماز کی طرف کوئی نہیں جائے گا، دینداری کی طرف کوئی نہیں جائے گا. اچھا یہ چیز دیکھنے کے بعد اب آ جاتے ہیں ہم اس بات پہ کہ لوگ دیکھتے کچھ ہیں اور اصل میں کرتے کچھ ہیں. سر دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں شعور تب تک بیدار نہیں ہوگا جب تک ہر فرد دین اسلام کے اصولوں کو عین اس مطابق جب تک خود نہیں پڑھے گا، قرآن مجید کی تعلیمات کو خود نہیں سمجھے گا، پڑھے گا، عمل نہیں کرے گا، تب تک یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. لوگ دین کا نام یہاں پہ استعمال کرتے ہیں دنیاوی معاملات کے لیے. جب ہمیں یہ چیز پتا چلے گی کہ ہم نے صرف نام کا مسلمان نہیں ہونا، ہم نے اپنے آپ کو ایک باوقار اور باعزت قوم بنانا ہے، تو وہ کس طرح سے ہوگا؟ ہمارے ملک میں سب سے سر ابھی آپ نے ایک پہلے سوال جو کیا تھا اسی تناظر میں یہاں پہ اس کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ملاوٹ، ہم قرآن مجید میں اگر دیکھیں تو پہلی امتوں پہ عذاب صرف ملاوٹ کی وجہ سے، ناپ تول کی وجہ سے ہے. ہمارے لوگوں کو جب یہ چیز اس چیز کا شعور ہی نہیں بیدار ہو رہا، وہ قرآن مجید کے تفسیر کو ہی نہیں پڑھتے کہ پہلی امتوں پہ عذاب کیوں کر آئے. پردہ نہ کرنا، تمام وہ چیزیں جو ہماری شریعت میں منع کی گئی ہیں وہ سب کرنا، یہ سب جی سر اثر نہیں لیتے. جی جی سر ہارون صاحب کی بات میں ایک چیز ایڈ کرتا چلو. ہارون صاحب نے بڑی اچھی مثالیں دی، چند چیزوں سے میں بالکل اتفاق بھی کرتا ہوں. ینگ جنریشن کا اسلام سے دوری، ینگ جنریشن کی اسلام سے دوری کیوں ہوئی؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ اسلام کی تشریح کرنے والوں نے دین اسلام کی تشریح غلط کی ہے. انہوں نے جو ہماری آنے والی نسل ہے، جو یہ جنریشن ہے، انہوں نے اسلام کو بڑا مشکل دین سمجھا ہوا ہے، حالانکہ اس دین اسلام بڑا آسان ترین دین ہے اور اتنا سیدھا رستہ ہے کہ ہر عام و خاص کو اس کی سمجھ آتی ہے. لیکن فرقے بازوں نے، جو فرقے بنانے والے ہیں، جو روٹی روزی چلانے والے ہیں، جو دہاڑیاں لگانے والے ہیں، انہوں نے اسلام کو اتنا مشکل کر کے پیش کیا ہوا ہے کہ ہماری ینگ جنریشن اس سے بھاگتی ہے کہ یہ بات کی تو دوسرے فرقے والا مار دے گا، وہ بات کی تو تیسرے فرقے والا مار دے گا، نہیں مارے گا تو غلط سمجھے گا، نہیں تو میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھائے گا یا مجھے مسلمان نہیں سمجھے گا. ان لوگوں نے یہ دین اسلام کو بنا کے پیش کیا ہوا ہے. یہ ہے اسلام سے دوری کی وجہ. نہیں تو اسی جنریشن کو جب قرآن و حدیث کے مطابق بتایا جائے گا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیثوں میں یہ لکھا ہے، کتابوں پر جب اس جنریشن کو لے کے آئیں گے
تو یہ خود بخود ایک ہجوم سے قوم بنے گی، اور یہ جو ہمارے اندر برائیاں ہیں یہ ختم نہیں تو کم ضرور ہوں گی، معاشرہ ہمارا درست سمت چلنا شروع ہو جائے گا۔ شراز صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ ہمارے رویے تھوڑے تو ہیں اور ہم لوگ جو ہیں ان متضاد رویوں کا شکار تو ہیں، لیکن اس سب کا حل یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اور اپنے آپ کو پریکٹسنگ مسلمان ثابت بھی کرنا پڑے گا، اور پریکٹسنگ مسلمان بننا کیسے ہے اس کے اوپر غور و فکر بھی کرنا پڑے گا، اور اس کو غور و فکر کرنے کے لیے قرآن سے زیادہ زبردست اور عظیم کتاب کوئی نہیں، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی فالو کرنا پڑے گا۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایک عرب کے ایک صحرا میں خود کو صادق و امین ثابت کیا، کیسے لوگ ان کی شخصیت کے جو ہے وہ نہ صرف متاثر ہوئے ان کی شخصیت سے بلکہ ان کی شخصیت کو فالو کرنے پر بھی مجبور ہوئے۔ آج ہمیں حدیث کی کتاب میں قرآن میں ان کی پوری سیرت اور ساری چیزوں کو پڑھنے کو تو ضرور ملتا ہے، لیکن ہم نہ قرآن پہ اللہ تعالیٰ کی ہوئی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی کوشش کریں۔ جب تک ہم ان کو فالو نہیں کریں گے، ان کی طرف آئیں گے نہیں، قرآن کو اس آفاقی پیغام کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو ہم ایسے ہی تنزلی کا شکار ہو کے ایک ہجوم کی ہی شکل میں رہیں گے، جیسا کہ جبن شہزاد صاحب نے بتایا کہ ہم کبھی بھی قوم نہیں بن سکیں گے۔ میں بالکل متفق ہوں ان سے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک قوم بننے کی کوشش کریں اور اپنے متضاد رویوں کو ختم کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلے پروگرام سے حاصل کا اجازت دیں۔ اللہ